الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے دروس میں ہم نے بیع کی جو شرائط ہیں ان پہ تفصیل کے ساتھ کلام کیا تھا۔ اسی حوالے سے اب چند جو آگے مزید باتیں ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ ایجاب اور قبول سے بیع منعقد ہوتی ہے۔ ایجاب وہ ہوتا ہے کہ جو پہلے کلام ہو اور قبول وہ ہے جو اس کے بعد ہو۔ بغیر ایجاب اور قبول کے بھی بیع منعقد ہو سکتی ہے اور اس کو کہتے ہیں بیع تعاطی۔ بیع تعاطی کا مطلب یہ ہے کہ ثمن کی معرفت کے بعد، ثمن کو جاننے کے بعد صرف قبضہ کر لیا جائے اور دونوں عاقدین اس پر راضی ہوں تو یہ اس سے بھی بیع منعقد ہو جاتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ فعل کے ذریعے بیع کو کرنا، یعنی عملاً تبادلہ، جو مبادلۃ المال بالمال ہم نے پیچھے پڑھا تھا بیع کی تعریف میں، تو وہ مبادلہ پایا جائے لیکن زبان سے ایجاب اور قبول کے الفاظ ادا نہ کیے جائیں، تو اس کو بیع تعاطی کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے صرف دو چیزیں ضروری ہیں۔ ایک یہ کہ ثمن کی معرفت ہو، پتہ ہو کہ کتنے کی یہ چیز بیچی جاتی ہے۔ اب یہ معرفت جو ہے وہ عرف اور عادت کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، جیسے بہت سی چیزیں ہیں جن کے ریٹ جو ہیں وہ ہر عام اور خاص شخص کو پتہ ہوتے ہیں، جیسے کہ ہوٹل پہ روٹی ہے، اب پتہ ہے جی 20 روپے کی روٹی ہے، تو 2 روٹی اٹھائی اور 40 روپے اس کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ اس نے 40 روپے لیے، آپ نے روٹیاں لیں، نہ اس نے کچھ کہا میں نے خریدا، نہ اس نے کچھ کہا میں نے بیچا، اور اس کے بعد دونوں اپنے اپنے راستے پر چلے گئے۔ تو یہاں پر یہ بیع منعقد ہو گئی ہے، یہ اس عمل کے ذریعے ہوئی کہ لین دین ہو گیا ہے۔ اسی طرح یہ پوچھا جی کتنے کی ہے، معلوم نہیں تھا جس چیز کا، اس نے کہا اتنے کی ہے، اس نے وہ چیز لی اور خاموشی سے پیسے رکھ دیے، اس نے پیسے اٹھا لیے، تو یہ بھی بیع تعاطی ہے، کیونکہ یہاں پر بھی ایجاب اور قبول نہیں ہوا، صرف ثمن کی معرفت ہوئی۔ جو اس سے پوچھا تھا یہ کتنے کی ہے تو یہ ثمن کی معرفت تھی، یہ ایجاب نہیں تھا، اور جب اس نے وہ لیا اور بدلے میں پیسے دے دیے اور اس نے پیسے وصول کر لیے تو یہ بیع بھی منعقد ہو جائے گی اور اس کو بھی بیع تعاطی کہا جاتا ہے۔ اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایجاب تو ہوا لیکن قبول الفاظوں میں نہیں کیا بلکہ فعل سے کیا۔ مثلا یہ کہا کہ یہ چیز میں نے آپ کو اتنے روپے کی بیچی، اور اس نے جواب میں وہ اتنے پیسے نکال کر دے دیے، زبان سے یہ نہیں کہا کہ میں نے خریدی، تو یہ بیع تعاطی نہیں ہے، یہ الفاظوں کے ذریعے ہی بیع ہے اور یہ قبول بالفعل مانا جاتا ہے۔ یعنی یہاں پر جو قبول کیا ہے وہ فعل کے ذریعے کیا، ایجاب کیونکہ یہاں موجود تھا پہلے سے، تو بیع تعاطی میں اصلاً ایجاب اور قبول دونوں ہی نہیں ہوتے، تب اس کو بیع تعاطی کہا جاتا ہے، اور اس کے لیے صرف ایک طرف سے قبضہ ہو جانا کافی ہے۔ بعض علماء نے دونوں طرف سے قبضے کی بات کی، یعنی ثمن پہ بھی قبضہ ہو جائے اور مبیع پر بھی قبضہ ہو جائے، لیکن دونوں طرف سے قبضہ ضروری نہیں ہے، صرف ایک طرف سے قبضہ ہی کافی ہے، چاہے وہ مبیع پر ہو یا ثمن پر ہو۔ ہاں، ثمن کی معرفت جو ہے وہ ضروری ہے، اور یہ اب عمدہ چیزوں میں بھی ہو سکتی ہے اور کم قیمت کی چیزوں میں بھی ہو سکتی ہے۔ اس کو خصیص اور نفیس کہا گیا، یعنی جن چیزوں کی قیمت جو ہے وہ زیادہ ہو تو وہ نفیس کہلاتی ہیں، اور جن چیزوں کی قیمت کم ہو وہ خصیص کہلاتی ہیں۔ تو امام کرخی کے نزدیک جو ہے وہ جو کم قیمت چیزیں ہیں ان میں صرف بیع تعاطی ہو سکتی ہے، زیادہ قیمت والی چیزوں میں تعاطی نہیں ہو سکتی۔ لیکن مفتہ بھی قول یہ ہے کہ چاہے اعلیٰ قیمت ہو یا کم قیمت ہو، اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ جو بیع کا رکن ہے مبادلۃ المال بالمال وہ پایا گیا اور عاقدین کی رضا بھی ہے اور کوئی جھگڑے کا اس میں امکان بھی نہیں ہے، تو اس لیے جو ہے یہ بیع بالکل درست ہے اور اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ آج کل جو ہمارے ہاں سپر اسٹورز کے اوپر خرید و فروخت ہوتی ہے تو یہ ایک بیع تعاطی ہی کی صورت ہوتی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں جی، اسٹور میں گئے، اپنی باسکٹ کے اندر مختلف چیزیں ڈالیں اور لے جا کر کیش کاؤنٹر کے اوپر جو بندہ کھڑا ہوا ہے اس کے وہ حوالے کی، وہ اس کو مشین سے اسکین کرتا ہے اور بل ہمارے ہاتھ میں دیتا ہے اور ہم نکال کر اس کو
پیسے ادا کر دیتے ہیں۔ اب اس میں ہر چیز کا الگ سے کوئی سودا نہیں ہو رہا، اور ہر چیز کے اوپر کوئی ایجاب و قبول کی بات نہیں ہو رہی، صرف چیزیں ہم نے اٹھائی ہیں اور اس کے بعد وہ ادائیگی کی ہے اور وہ سامان لے کر پھر ہم وہاں سے نکل گئے ہیں۔ تو یہ جو آج کل سپر اسٹورز کے اوپر جو اس طرح کی خرید و فروخت ہوتی ہے، یہ بالکل بے اطاعتی ہی کی صورت ہے۔ اسی طرح جو آج کل کچھ جدید اسٹورز بھی بن گئے ہیں دبئی وغیرہ کے اندر، کہ جہاں پر آپ جو ہے صرف اندر داخل ہوتے ہیں اور آپ چیز اٹھاتے ہیں اور آپ کے اکاؤنٹ سے پیسے کٹ جاتے ہیں، آپ وہ چیز واپس رکھتے ہیں تو وہ اکاؤنٹ میں پیسے آپ کے واپس آ جاتے ہیں۔ تو یہ بھی جو ہے وہ بے اطاعتی ہی کی صورت ہے۔ یہاں نہ کوئی ایجاب کرنے والا، نہ کوئی قبول کرنے والا، صرف آپ کے قبضہ کرنے سے ہی وہ چیز آپ کے ملکیت میں آ رہی ہے اور فوری طور پر آپ کی طرف سے ثمن بھی ادا ہو رہا ہے۔ تو یہ بھی جو ہے وہ بے اطاعتی ہی کی صورت ہے، اور شرعی طور پر یہ بھی جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اب جو بے اطاعتی کے لیے ایک چیز اور ضروری ہے کہ اگر بے فاسد پہلے ہوئی اور اس کے بعد لین دین ہوا تو کیا بے اطاعتی یہاں پر منعقد ہوگی یا نہیں ہوگی؟ مثال کے طور پر پہلے ایجاب و قبول ہوا اور اس ایجاب و قبول میں کوئی شرط فاسد لگائی گئی تھی جس کی وجہ سے بے فاسد ہو گئی تھی، لیکن ابھی اس وقت قبضہ نہیں ہوا تھا۔ بعد میں پھر دونوں اسی عقد کی بنیاد پر ہی قبضہ کرتے ہیں، یعنی وہ مبیع اس کے حوالے کرتا ہے، وہ ثمن اس کے حوالے کرتا ہے، باقی کچھ اور بات نہیں ہوتی۔ تو اب اس بارے میں دو قسم کے قول علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ذکر کیے ہیں۔ ایک تو صاحب خانیہ کے حوالے سے ذکر کیا، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ ان کے مطابق یہاں یہ بے اطاعتی ہو جائے گی، اور سابقہ جو ایجاب و قبول ہے جو بے فاسد ہوئی تھی جس کے اندر، تو اس سے اس اطاعتی کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ اس اطاعتی کی بنیاد پر یہ بیع درست مانی جائے گی۔ لیکن صاحب در مختار نے اور بزازیہ میں اور دیگر کتابوں کے اندر انہوں نے یہ کہا، اور صاحب بحر الرائق نے بھی اسی پہ جزم کیا کہ یہ بیع جو ہے وہ فاسد ہی رہے گی، کیونکہ یہاں جو لین دین ہو رہا ہے وہ اسی سابقہ عقد کی بنیاد پر ہو رہا ہے۔ تو جب تک اس ایجاب و قبول کو ختم نہیں کیا جائے گا، اس سابقہ عقد کو فسخ نہیں کیا جائے گا، تو یہ محض لین دین سے وہ بیع درست نہیں ہوگی، یعنی وہ بیع اطاعتی اسی وقت درست مانی جائے گی جب پچھلا جو معاملہ ہوا ہے اس کو ختم کیا جائے، پھر یہ نیا معاملہ شروع ہوگا، کیونکہ یہاں پر یہ جو لین دین ہو رہا ہے اسی سابقہ عقد ہی ایجاب و قبول کی بنیاد پر ہی ہو رہا ہے، تو اس لیے اس کا فساد جو ہے وہ اس میں بھی سرایت کرے گا اور اس کے اوپر بھی بیع فاسد ہی کا حکم لاگو ہوگا۔ اور صاحب علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ کا رجحان بھی اسی قول کی طرف ہے کہ یہ بیع فاسد ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہاں یہ جو اختلاف آیا کہ صاحب خانیہ کہہ رہے ہیں اور صاحب بزازیہ کہہ رہے ہیں، تو ظاہر یہ ہے کہ یہاں پر یہ دو قول موجود ہیں، اور دونوں صاحب نے اپنے اپنے روایت کے مطابق یہ بات کہی ہے۔ تو زیادہ صحیح یہی ہے کہ یہاں پر بیع اطاعتی منعقد نہیں ہوگی، اور وہ سابقہ فساد جو ہے وہ یہاں پر بھی سرایت کرے گا۔ اچھا، پیچھے ہم نے پڑھا تھا مال متقوم، اس کی تعریف بھی میں نے آپ کو بتائی تھی، اور اسی سے متعلق کیونکہ بہت ساری چیزیں آگے جو ہے وہ منسلک ہوتی ہیں، اور بٹ کوائن کی بھی میں نے اسی کے اوپر بات بھی کی تھی، جس میں بعض لوگوں کو کافی اشکالات بھی ہوئے اور پھر انہوں نے کچھ سوالات بھی پوچھے تھے، تو جس کی وجہ سے ان کو چند چیزوں کو سمجھنے میں کنفیوژن ہے، تو میں نے کہا کہ آج اس میں ہم اس کو بات کرتے ہیں۔ تو دیکھیے، ایک تو ہوتا ہے مال کے میں نے تعریف آپ کو کی تھی کہ وہ ایک عین ہے، ایک ذات ہے جس کا خارج میں وجود ہوتا ہے، اور لوگوں کا اس کی طرف رجحان ہو اور اس کو ذخیرہ کیا جا سکے، جس طرح پیچھے کی تعریف تھی، یا اس کی مادی قیمت ہو جس طرح مصطفیٰ زرقاء رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے فتاویٰ کے اندر بات کی تھی۔ ایک ہوتا ہے ملک اور مال میں فرق ہے۔ ملکیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کی شان یہ ہے، جس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اس میں اختصاص کے طور پر تصرف کر سکے۔ مثلا میری ایک چیز ہے، میں اس میں جیسا چاہے تصرف کروں، اور میرے علاوہ کوئی اور اس میں تصرف نہیں کر سکتا میری اجازت کے بغیر، تو وہ میری ملکیت کہلائے گی۔
مال کے لیے اس تعریف کا ہونا ضروری ہے، اور ملکیت کے لیے تو بہت سی ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جو مال کی تعریف میں پوری صادق نہ آ رہی ہو، لیکن وہ ملکیت کی تعریف میں صادق آ جاتی ہے۔ تو ملکیت جو ہے وہ عام ہے اور مال جو ہے وہ خاص ہے۔ اچھا، اب جیسے کسی چیز کے منافع ہیں، وہ میری ملکیت ہے، مثلا رہائش مکان ہے، میں اس میں رہ سکتا ہوں۔ اب یہ جو رہنا ہے، اس سے فائدہ اٹھانا جو ہے، یہ میری ملکیت ہے۔ منافع ملکیت ہوتے ہیں، مال نہیں ہوتے، کیونکہ ان کا خارج میں وجود نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی میں ایک تیسری چیز آتی ہے، لفظ حق۔ اس کو استعمال کرنے کا جو اختیار ہوتا ہے اس کو حق کہا جاتا ہے۔ تو یہ حق بھی جو ہے وہ مال نہیں ہوتا، اور اس حق کی بیع بھی جو ہے اسی وجہ سے کہ یہ مال نہیں ہے، بہت سے علماء نے اس کو درست قرار نہیں دیا۔ بہت سی حقوق کی معاملات ہیں آج اگر ہم دیکھیں ہمارے معاشرے میں وہ رائج ہے۔ تو ایک قول تو یہی ہے کہ جناب حقوق کیونکہ مال نہیں ہوتے اور حقوق مجرد کی بات ہو رہی ہے، تو اس لیے اس کا عوض لینا یا اس کو بیع کا محل بنانا یا مبیع بنانا وہ درست نہیں ہے، یہ اس کی بیع نہیں ہو سکتی۔ جیسا کہ حق شفا ہے۔ حق شفا کیا ہے کہ آپ کے پڑوس میں کوئی مکان یا دکان بکی ہے، تو شریعت نے آپ کو یہ اختیار دیا ہے کہ آپ اسی قیمت پر جتنے پہ خریدار نے خریدا ہے آپ اس سے وہ چیز لے سکتے ہیں۔ اس کو حق شفا کہا جاتا ہے، پڑوسی ہونے کی وجہ سے آپ کو شریعت کی طرف سے یہ اختیار ملا ہے۔ تو اب یہ جو رائٹ ہے، آپ کا جو حق ہے، آپ اس کے بدلے کوئی چیز پیسے لے سکتے ہیں، یعنی آپ خریدار کہتا ہے اچھا بھائی آپ ایسا کرو کہ مجھ سے اتنے پیسے لے لو اور میں جو ہوں یہ چیز اپنے پاس ہی رکھوں گا۔ تو یہ عوض لینا جو ہے یہ اس حق کے بدلے میں ہوگا جو شریعت نے آپ کو دیا تھا۔ اسی طرح جو بیوی کا حق ہوتا ہے کہ اگر ایک سے زائد بیویاں ہیں تو شوہر جتنا ایک بیوی کو ٹائم دے گا اتنا دوسری بیوی کو بھی ٹائم دے گا، یہ اس کا حق ہے، باری مقرر کرنا جس کو کہتے ہیں۔ تو اب کوئی کیا اس کے عوض عورت پیسے لے سکتی ہے کہ ٹھیک ہے جی مجھے اتنے پیسے دو اور میری جگہ تم فلانی کے پاس چلے جاؤ؟ یہ بھی ایک حق کی بات ہے۔ اسی طرح کسی کی زمین سے گزرنے کا حق ہوتا ہے، اس کو حق مرور کہا جاتا ہے۔ جس طرح کھیت وغیرہ ہوتے ہیں، تو ایک بڑا کھیت ہے اور درمیان میں کسی کا چھوٹا سا حصہ ہے جو دوسرے کی زمین سے گزر کر جو ہے وہ اپنے کھیت تک پہنچتا ہے، تو یہ جو گزرنے کا حق ہے کیا یہ بیچا جا سکتا ہے؟ تو اس کے اوپر جو ہے جو مشہور قول ہے وہ تو یہی ہے کہ جناب حقوق کی بیع جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اور اسی کے اوپر مسئلہ آتا ہے نزول عن الوظائف کا۔ نزول عن الوظائف کیا ہے کہ ایک نوکری کا حق ہے، جیسے اوقاف کے ملازمین ہوتے تھے پہلے، تو اس میں ایک وقف کا ملازم جو ہے جس کو وقف سے آمدنی آتی تھی، اجرت ملتی تھی، تو وہ اپنی جگہ سے دستبردار ہو کر کسی دوسرے کو اس جگہ پر نوکری پہ لگوا دیتا ہے اور اس سے پھر وہ کچھ پیسے لے لے۔ تو ظاہر ہے اس نوکری کو جاری رکھنا یہ بھی اس کا ایک حق تھا، کوئی مال نہیں ہے، تو لیکن کیا وہ اس کا یہ عوض لے سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس پر جو علامہ ابن عابدین شامی نے پوری لمبی چوڑی بحث کی ہے، اور اس کی روشنی میں انہوں نے یہ بات کہی کہ اس کو یہ دیکھا جائے گا کہ یہ حق کی دو قسمیں انہوں نے پھر کی، کہ یہ حق جو ہے یا تو ازالہ ضرر کے لیے ہوگا یا اصالتاً ہوگا۔ ازالہ ضرر کے طور پر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ شریعت نے یہ حق اس لیے دیا تھا تاکہ آپ کسی نقصان سے اپنے آپ کو بچا سکیں، جیسا کہ حق شفا ہے۔ حق شفا کے اندر اب نیا پڑوسی آپ کے پاس آ رہا ہے، اب وہ کیسا آدمی ہے، اس کے اخلاق کیسے ہیں، کردار کیسا ہے، عادات و اطوار کیسی ہیں، اس کے آنے سے ظاہر سی بات ہے کہ کچھ آپ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ تو شریعت نے اس وجہ سے آپ کو یہ حق دیا تھا کہ ٹھیک ہے جی بیچنے والا تو بیچ ہی رہا ہے، اس کو تو اپنا ثمن چاہیے، تو آپ جو ہے وہ ثمن ادا کر کے
کسی دوسرے شخص کو آنے کے بجائے وہ زمین خود اپنے نام پر کروا لیں، اس سے خرید لیں۔ تو یہ ضرر سے بچنے کے لیے شریعت نے آپ کو حق دیا تھا۔ لیکن کچھ حقوق ایسے ہیں کہ جن کا تعلق ازالہ ضرر سے نہیں ہے، جیسے نوکری کی بات کی تھی ابھی ہم نے، تو یہ نوکری کرنا اس کا اپنا حق ہے، رائٹ ہے، تو یہ کسی ازالہ ضرر کے نہیں ہے۔ تو یہ 2 قسمیں علامہ شامی نے بیان کی۔ تو اس میں پھر انہوں نے یہ تفصیل بیان کی کہ جو حق ازالہ ضرر کے لیے ہوگا اس کا عوض لینا تو جائز نہیں ہے، جیسا کہ حق شفا ہے، اور لیکن جو حق اصالتاً ثابت ہے تو اس کو عوض کچھ رقم وصول کر لینا یہ شرعی طور پر جائز ہے اور درست ہے۔ اور اس کی انہوں نے جو ایک نظیر پیش کی ہے وہ یہ جزیہ پیش کیا کہ اگر کسی شخص کا کوئی غلام تھا، پیچھے دور کی بات ہو رہی ہے، اور اس نے اس غلام کے بارے میں مرنے سے پہلے یہ وصیت کی کہ یہ میرا غلام جو ہے یہ 2 سال تک زید کی خدمت کرے گا، مثال کے طور پر۔ تو اب جب اس کا انتقال ہوگا تو یہ غلام وارثوں کی ملکیت ہوگا، لیکن 2 سال تک خدمت کرنے کا حق وہ زید کو حاصل ہے۔ زید اس کا مالک نہیں ہے، زید کے لیے اس نے ملکیت کی بات نہیں کی، صرف اس کو 2 سال نفع اٹھانے کی، استعمال کرنے کی اس کو حق اس نے دیا تھا۔ تو ورثہ پر یہ لازم ہوگا کہ 2 سال تک وہ اس کے حوالے رکھیں اور 2 سال تک وہ اس کی خدمت غلام جو ہے وہ شخص زید کی کرے گا۔ اب ملکیت ایک کی ہے، فائدہ دوسرا اٹھائے گا۔ تو اس میں یہ کہا کہ اگر یہ ورثہ اس سے صلح کر لیں کہ بھائی ایسا کرو کہ تم مالک تو ہو نہیں اس غلام کے، 2 سال بعد واپس تو دینا ہی ہے، اب ہمارے مورث نے یہ وصیت کی تھی تو آپ ایسا کریں کہ ہم سے کچھ رقم یہ آپ لے لیں اور اپنے اس حق سے آپ دستبردار ہو جائیں، یعنی یہ غلام بھی ہمیں مل جائے گا، اس کا نفع بھی ہم اٹھا لیں گے، اور اس کے بدلے میں آپ ہم سے یہ اتنی رقم جو ہے وہ آپ وصول کر لیجئے۔ دونوں آپس میں راضی ہو جاتے ہیں، تو یہ اپنے حق سے صلح کرنا کہلائے گا اور یہ جائز ہے۔ تو یہاں پر بھی اس کو جو حق ملا تھا وہ ازالہ ضرر کے لیے نہیں تھا، تو جب وہ ازالہ ضرر کے لیے نہیں ہے تو اس لیے اس کے اوپر صلح کر لینا پھر یہ جائز ہوگا۔ اور اسی کو پھر بنیاد بنایا علامہ ابن عابدین شامی نے نزول عن الوظائف کا، کہ جس طرح یہ نوکری کا حق ہے تو یہ بھی اصالتاً ثابت ہے، اور جب اصالتاً ثابت ہے تو پھر اس کا عوض لینا اس کے لیے بھی جائز ہوگا۔ آپ لوگوں کو یاد ہو کچھ عرصے پہلے ہمارے یہاں جو کچھ ادارے پرائیویٹائز کیے گئے تھے، اور اس میں جو اس کے مستقل ملازمین تھے تو ان کو ایک اسکیم نکالی تھی گورنمنٹ کی طرف سے کہ آپ اپنی ملازمت سے دستبردار ہو جائیں اور اتنی رقم جو ہے وہ آپ یکمشت ہم سے لے لیں۔ گولڈن شیک ہینڈ کے نام سے یہ اسکیم ایک آئی تھی چند سال پہلے، اسٹیل مل کے لیے بھی آئی تھی، اور کے الیکٹرک جس کا آج نام ہے تو اس وقت وہ KESC کہلاتی تھی، اور اسی طرح مختلف جو سرکاری ادارے ہیں ان کے PIA والوں کے لیے بھی اس طرح کی اسکیم آئی تھی۔ تو اس میں اب یہ جو اس نے رقم لی ہے یکمشت کہ وہ اپنی نوکری چھوڑ رہا ہے اور اس کے بدلے میں یہ رقم لے رہا ہے، تو یہ بھی اسی قبیل سے تعلق رکھتا ہے، یہ بھی نزول عن الوظائف ہی کی ایک قسم ہے، اور یہ لینا پیسہ ان کے لیے اس علامہ شامی کی تحقیق کے مطابق جو ہے وہ پھر جائز ہے، کیونکہ ان کا یہ بھی جو حق تھا وہ اصالتاً تھا، کوئی دفع ضرر کے لیے نہیں تھا۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے بھی فتاوی رضیہ میں اس بارے میں جب ان سے آپ سے سوال ہوا تو آپ نے عدم جواز کا قول نہیں کیا اس کا بھی، اور آپ نے فرمایا کہ اس کے بارے میں نظائر جو ہیں وہ بہت مختلف ہیں اور اس سے بچنے میں احتیاط ہے۔ آپ نے اس سے احتیاط کا قول یہ کیا کہ بچنا چاہیے، لیکن ناجائز نہیں کہا آپ نے، تو اس لیے یہاں پر یہ جواز کا ہی قول ہے۔ ابھی یہ کیوں ہے میں انشاءاللہ اس کی اور ابھی آگے بھی تفصیل بیان کرتا ہوں۔ تو یہ اس طرح کا گولڈن شیک ہینڈ والا جو معاملہ تھا اور اس کا عوض لینا جو ہے وہ ان کے لیے جائز تھا یہ۔ اچھا، علامہ علاء الدین حصکفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی مسئلے کو
ایک دوسرے انداز میں بیان کیا۔ اس میں انہوں نے اس مسئلے کی بنیاد رکھی عرف کے اوپر۔ اب یہ عرف کیا چیز ہے کہ عرف جو لوگوں کے اندر ایک معاملہ رائج ہو، جو پریکٹس میں ہو، تعامل ہو، تو لوگ اس کو کرتے ہوں بغیر کسی جھجک کے، بغیر کسی سوچ سمجھ کے، جو کام بار بار کیا جاتا ہو معاشرے کے اندر، وہ عرف اور عادت کہلاتا ہے۔ تو اب اس عرف کی جو ہے وہ 3 اقسام بنتی ہیں۔ ایک کہلاتا ہے عرف عام۔ عرف عام کیا ہے کہ جو ایک پورے ملک کا یا ایک بہت بڑے خطے کا جو ہے وہاں لوگ اس کو کرتے ہوں اس طرح۔ جیسے پنجاب ایک بہت بڑا خطہ ہے، صوبہ ہے بہت بڑا، ایک علاقہ ہے بہت بڑا، تو یہاں کا جو عرف ہوگا پنجاب کے سب لوگ اس طرح کا کرتے ہوں، جیسے کوئی بھی چیز ہو تو وہ عرف عام کہلائے گا۔ اسی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو کراچی بھی اس وقت یہ ایک شہر نہیں ہے بلکہ کئی شہروں کا مجموعہ ہے، یہ میگا سٹی ہے۔ اس کی آبادی 2.5-3 کروڑ کے قریب ہے۔ 2.5-3 کروڑ دنیا کے کئی ملک جو ہیں ان سے زیادہ کراچی کی آبادی ہے، تو کراچی کا اگر کوئی ایسا عرف بنتا ہے تو یہ بھی عرف عام کے قبیل سے آئے گا۔ اس کے مقابلے میں جو کسی ایک شہر کا عرف ہو، کسی ایک چھوٹے علاقے کا عرف ہو، تو اس کو عرف خاص کہا جاتا ہے۔ اور اگر چند لوگوں کے مابین وہ چیز رائج ہے، پورے شہر کا نہیں ہے، تو اس کو عرف نادر کہا جاتا ہے۔ تو اب عرف کی بڑی اہمیت ہے شریعت میں، اور فقہی احکام کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، تقریباً 70% کے قریب مسائل ایسے ہیں جن کی بنیاد ہی عرف اور عادت کے اوپر ہے۔ تو اب اگر عرف تبدیل ہو جائے تو اس کی وجہ سے حکم بھی تبدیل ہوتا ہے۔ اور بعض لوگوں کو یہ چیز سمجھ نہیں آتی کہ جناب پہلے تو یہ کہتے تھے اور اب دیکھو، پہلے ناجائز کہتے تھے اب جائز کہہ رہے ہیں، یا پہلے جائز کہہ رہے تھے اب ناجائز کہہ رہے ہیں۔ تو اس کی بہت سی بنیادیں جو ہوتی ہیں وہ عرف اور عادت سے ملتی ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھنا ہوتا ہے کہ اس مسئلے کی جو بنیاد ہے وہ کس بات کے اوپر ہے، کسی شرعی نصوص کے اوپر ہے، یعنی قرآن اور حدیث میں اس مسئلے کو بیان کیا گیا ہے، یا مجتہد کا قول ہے، یعنی انہوں نے اپنے قیاس سے یہ بات کہی ہے، یا اس کی بنیاد جو ہے وہ عرف اور عادت کے اوپر ہے۔ تو یاد رکھیے کہ عرف عام جو ہے وہ بڑی پاورفل چیز ہوتی ہے، اور اس عرف عام کی بنیاد پر اگر قرآن اور حدیث میں کوئی مسئلہ درپیش ہو، یعنی اس کے خلاف، لیکن عرف اس کے خلاف آ گیا، تو نص کی جو ہے وہ تخصیص کی جاتی ہے۔ یعنی یہ حکم جو قرآن اور حدیث میں آیا ہے اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، کیونکہ شریعت سب پر حاکم ہے، عرف پر بھی حاکم ہے۔ مثلا شراب ہے، خمر ہے، اب خمر حرام ہے، جوا حرام ہے، زنا حرام ہے، اب چاہے ساری دنیا کا عرف ہو جائے اس پر، اس سے اس حکم کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ شراب حرام ہی رہے گی، خمر حرام رہے گی، زنا حرام رہے گا، سود حرام رہے گا، ان میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ ہاں، اس نص کی بنیاد پر اگر کسی مجتہد نے کوئی قیاس کیا، اور قیاس ظاہر غیر منصوص کے اندر ہی ہوتا ہے، جس کے اوپر شریعت کا براہ راست حکم موجود نہ ہو، تو وہیں پر اجتہاد کیا جاتا ہے۔ تو اجتہاد کے ذریعے جو حکم آگے متعدی کیا گیا ہے، جو اجتہاد کے ذریعے حکم ثابت کیا گیا ہے، تو اگر عرف اور عادت وہاں موجود ہے تو مسئلے کو، اس حکم کو صرف منصوص علیہ کے ساتھ خاص کیا جائے گا، اس کو آگے متعدی نہیں کیا جاتا۔ اور اگر حکم اجتہاد سے ثابت ہے، قیاس سے ثابت ہے، تو اس عرف عام کی وجہ سے اب اس نص فقہی کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور عرف عام پہ عمل کیا جاتا ہے۔ اسی کو اس طرح بیان کیا جاتا ہے العرف قاد علی القیاس، کہ عرف جو ہے وہ حاکم ہے قیاس کے اوپر۔ تو عرف کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر مجتہد نے کوئی قول کیا ہوتا ہے تو اس قول کو چھوڑ دیا جاتا ہے اس عرف اور عادت کی بنیاد پر، جبکہ وہ عرف عام ہو۔ ہاں، اگر عرف خاص ہے تو اب ہمارا جو احناف کا مذہب ہے وہ یہ ہے کہ اب قیاس کو اور اجتہاد کو ترجیح ہوگی، عرف خاص کو ترجیح نہیں ہوگی۔ لیکن بعض مشائخ نے عرف خاص کو بھی وہی حکم دیا جو عرف عام کو ہے،
یعنی عرف خاص کی بنیاد پر انہوں نے اجتہاد کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا، اور حکم جو ہے وہ عرف خاص کو دیا ہے۔ تو اب یہ جو مسئلہ تھا نزول عن الوظائف والا، تو اب ظاہر ہے کہ یہ کسی پورے شہر کا عرف تو ہے نہیں جس کو ہم عرف عام کہیں، یہ ظاہر ہے کہ عرف خاص بن سکتا تھا۔ تو علامہ حسکفی نے اس کا جواز جو ہے وہ اس عرف خاص کی بنیاد پر رکھا، اور اس قول کی بنیاد پہ رکھا کہ جس میں بعض مشائخ نے عرف خاص کو بھی جو ہے وہ معتبر مانا ہے، اور کہا کہ اس کی بنیاد پر جو ہے وہ جائز ہوگا۔ لیکن علامہ ابن عابدین شامی نے وہ مسئلہ بالکل الگ تقریر اس کی جو میں نے آپ کو بتایا کہ حق یا تو اصالتاً ثابت ہوگا یا ازالہ ضرر کے لیے ہوگا، تو انہوں نے بنیاد اس طور پہ رکھی تھی، لیکن علامہ علاؤ الدین حسکفی نے جو ہے وہ عرف خاص کے اعتبار سے اس کی بنا رکھی تھی۔ اتفاق دونوں کا تھا کہ یہ جائز ہے، لیکن وجہ اور وجہ استدلال جو ہے وہ دونوں کا مختلف تھا۔ انہوں نے عرف خاص کی بنیاد پر رکھا، علامہ شامی نے اصالتاً حق ہونے کی وجہ سے اس کے جواز کی بات کی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عرف خاص عام ہوتا تو پھر تو یہ سب کے نزدیک جائز ہوگا، اور عرف عام کی بنیاد پر کیونکہ یہ مسئلہ قیاسی ہے، ظاہر ہے کہ قرآن کے اندر یا حدیث کے اندر براہ راست اس کے اوپر کوئی ایسی نص موجود نہیں ہے کہ جس پہ کہا جائے کہ جناب حقوق کی بے جو ہے وہ ناجائز ہے، تو عرف عام اس کے لیے کم از کم درکار ہے تاکہ اس نص کو اس کے ساتھ ہی خاص کیا جائے، اور یہاں پر قیاس کو پھر جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے گا۔ تو اب آج اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو بہت سی حقوق کی بے جو ہیں وہ کی جا رہی ہے۔ مثلا یہ کاپی رائٹس کو لے لیجیے آپ، کاپی رائٹس کیا ہے؟ یہ بھی ایک حق ہے کہ میری ایک چیز ہے اور میری ملکیت ہے، میں نے اس کو جو ہے وہ رجسٹرڈ کرا لیا ہے، اب میری اجازت کے بغیر کوئی اس نام کو، اس لوگو کو استعمال نہیں کر سکتا، اس چیز کو میری اجازت کے بغیر بنا نہیں سکتا۔ تو یہ میرا رائٹ ہو گیا، ایک حق ہو گیا، اور اب میں اگر اپنے اس حق سے دستبردار ہوں کہ میرا یہ نام آپ استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے عوض آپ مجھے اتنی رقم دیں، جیسے بہت سی چینز بنی ہوئی ہیں، فوڈس چینز ہیں، کھانے پینے کی چیزوں کی بہت سی ایسی دکانیں ہیں کہ جو اپنا نام سے جو ہے وہ بکتی ہیں، KFC ہے، میک ڈونلڈ ہے، اس طرح کے اور بہت سارے نام ہیں جو فرنچائز لوگ کھولتے ہیں، پیسہ ایک بندہ لگاتا ہے لیکن ساری چیزیں وہ مہیا کریں گے اور ان کا نام استعمال ہوگا، اور اس کے بدلے میں وہ آپ سے یا تو یکمشت کچھ لیں گے یا جو ہے وہ ماہانہ بنیاد پر آپ سے کچھ پیسے لیں گے۔ جی آپ اس کا نام استعمال کر رہے ہیں، آپ اس کی پروڈکٹ کو یوز کر رہے ہیں۔ تو یہ اگر دیکھا جائے اسکول چینج ہیں اس طرح کی، بیکن ہاؤس ہو گیا، اور اس طرح کے بڑے بڑے نام ہیں اسکولوں کے جو اسی طرح فرنچائز کھول کے جو ہے وہ چل رہے ہیں، اور یہ سب کام ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں۔ کاپی رائٹس کی میں نے بات کی، تو ایک کمپنی آپ کوئی چیز لگانا چاہتے ہیں، مثلا بیٹری آپ نے بنانی ہے، جاپان میں فیکٹری بیٹھی ہے، وہ اس کا نام آپ یوز کر کے اوساکا یا اس ٹائپ کی جو بھی کمپنیاں ہیں، تو ان سے آپ نے جو ہے وہ اتحاد کیا اور ان کا نام آپ استعمال کر کے پاکستان میں ایک پلانٹ لگایا اور ان کے نام سے آپ وہ چیزیں یہاں پر فروخت کر رہے ہیں۔ چائنیز کمپنیز کے ساتھ اسی طرح الحاق، اور بہت ساری بین الاقوامی طور پر یہ سارے معاملات اسی طرح چل رہے ہیں۔ تو یہ جو آپ نام استعمال کر رہے ہیں اس کا، اور ظاہر ہے کہ وہ مفت میں تو آپ کو دیتا نہیں ہے، آپ اس کے عوض اس کو کچھ دے رہے ہوتے ہیں، پیسہ آپ کا ہے، ایکسپرٹیز آپ کی ہیں، صرف وہ یا تو نام استعمال کرتے ہیں یا آپ کو کچھ مشاورت وغیرہ مہیا کر دیتے ہیں، گائیڈ لائنس دے دیتے ہیں، یا کچھ انہوں نے پیرامیٹرز طے کر لیے ہوتے ہیں کہ آپ اس کے مطابق یہ کام کریں گے، آپ اپنا اسٹینڈرڈ جو ہے وہ اس طرح کا رکھیں گے، اس سے آپ کا لو اسٹینڈرڈ نہیں ہونا چاہیے تاکہ ہمارا نام خراب نہ ہو، باقی وہ پھر آپ سے وہ پیسے لے لیتے ہیں۔ تو یہ اگر دیکھا جائے تو اس وقت صرف یہ کراچی کا مسئلہ نہیں ہے، پاکستان کا نہیں، دنیا بھر میں اسی طرح ہو رہا ہے۔ تو یہ کوئی عرف نادر نہیں ہے، یہ کوئی عرف خاص نہیں ہے، بلکہ یہ عرف عام کی حیثیت رکھتا ہے۔ کاپی رائٹس کے مسائل آ گئے، اسی طریقے سے ہمارے شہر کے اندر اگر ہم دیکھیں، یہ جو ٹرانسپورٹ کا سسٹم ہے جس میں پک اینڈ ڈراپ کے معاملات ہوتے ہیں،
تو اس میں باقاعدہ اسکول سے جیسے بچے اٹھا کے لے کے جاتے ہیں، پک اینڈ ڈراپ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ ایک گاڑی لگی ہوئی ہے، وہ چھوڑ کے جانا چاہتا ہے تو اپنی جگہ پر وہ کیا کرتا ہے، کسی دوسری گاڑی والی کو لگا دیتا ہے اور اس سے وہ پیسے وصول کر لیتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اتنے پیسے مجھے دیں تو میں آپ کو یہ بچے جو بندے بندائے ہیں وہ میں آپ کے حوالے کر دوں گا۔ پہلے اخبارات لوگ گھروں میں ڈالا کرتے تھے، تو اس طرح وہ گھر باقاعدہ بیچے جاتے تھے۔ وہ ایک بندہ اخبار کا کام چھوڑنا چاہ رہا ہے تو وہ کسی دوسرے بندے کو اپنی جگہ پر لگایا اور اس سے اس نے اتنے پیسے وصول کر لیے۔ اسی طریقے سے دودھ پہلے گھروں پہ سپلائی دیا جاتا تھا تو اس میں بھی یہ سارے کام ہوتے تھے۔ تو اس طور پر اگر دیکھا جائے تو یہ حق کا عوض لینا جو ہے ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ طور پر رائج ہے، اور اس کا جو ہے وہ عوض جو ہے وہ لیا جاتا ہے۔ اگر اس قول کو دیکھیں کہ حق جو ہے وہ مال نہیں ہے اور مال کی بے نہیں ہو سکتی، تو اس اعتبار سے تو سب ناجائز ہے۔ اب علامہ شامی کی تحقیق اگر دیکھیں تو اس کے مطابق اگر یہ حق اصالتاً ہے تو اس کا عوض لے سکتے ہیں، اور علامہ علاء الدین حصکفی کی تحقیق کے رخ پہ اگر ہم چلتے ہیں تو یہ دیکھیں گے کہ اگر یہ عرف خاص عام ہے تو پھر تو احناف کے نزدیک بالکل جائز ہو جائے گا، اور اگر عرف خاص ہے تو پھر وہ بعض مشائخ کے قول کے مطابق جائز ہوگا۔ تو بہرحال میرے حساب سے تو اس وقت اس کی حیثیت جو ہے وہ ایک عرف عام کی سی ہے، یہ بہت زیادہ معاشرے کے اندر رائج ہے اور بلا کسی نکیر کے جو ہے اس کو اسی طرح استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی سے منسلک ایک اور مسئلہ پگڑی کی بے کا بھی آتا ہے۔ پگڑی کی بے کیا تھی کہ میں ایک مکان کا مالک ہوں یا دکان کا مالک ہوں، میں نے وہ چیز کرائے پر دے دی پگڑی کے ساتھ۔ کیا مطلب ہوا کہ میں نے ایک رقم جو ہے بڑی رقم یکمشت اس کرایہ دار سے لے لی، اور اس کا عوض اس کو یہ دیا کہ جناب آپ سے اب یہ دکان یا مکان خالی نہیں کرایا جائے گا، اس کے قبضے کا حق گویا کہ میں نے بیچ دیا۔ اونرشپ نہیں بیچی، ملکیت نہیں بیچی، مالک میں ہوں، اونر میں ہوں، اور میری اس اونرشپ کے بدلے میں ہی وہ مجھے کچھ کرایہ دے گا، لیکن وہ کرایہ عام طور پر مارکیٹ میں جو رائج کرایہ ہوتا ہے اس سے مقابلے میں کافی کم ہوتا ہے۔ مثلاً اگر 10,000 روپے کرایہ چل رہا ہے تو وہ 500 یا 1,000 روپے کرایہ دے رہا ہوگا، یہ جناب یہ پگڑی کا۔ اور اگر اس کی مالیت 10 لاکھ روپے تھی دکان یا مکان کی، تو پگڑی جو ہے وہ 2 لاکھ یا 5 لاکھ روپے کی میں نے یکمشت اس سے لے لی ہے۔ ویسے تو 10 لاکھ روپے قیمت تھی، لیکن میں نے اس سے 5 یا 4 یا جو بھی طے ہو اس دور کے حساب سے وہ رقم میں نے اس سے لے لی۔ اب میں اس سے وہ مکان خالی نہیں کرا سکتا کیونکہ میں نے اس کی پگڑی لے لی ہے۔ پگڑی کا مطلب کیا ہوا؟ قبضے کا حق میں نے اس کو بیچ دیا ہے، اونرشپ نہیں بیچی۔ اب جس نے وہ لیا ہے وہ آگے اس کو بیچ سکتا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ وہ پھر کسی اور کو، ظاہر ویلیو بڑھتی ہے چیزوں کی، تو 5 لاکھ کا لیا اس نے، اس وقت دکان کی ویلیو 10 لاکھ روپے تھی، بعد میں وہ دکان 1 کروڑ کی ہو گئی، اور اس کی پگڑی بھی جو ہے اسی اعتبار سے 50 لاکھ کی ہو گئی۔ تو اب اس نے دیے 5 لاکھ تھے، اب وہ کسی اور کو 50 لاکھ روپے میں بیچ دیتا ہے، اور وہ نیا جو بندہ ہے وہ اب اس کی جگہ پر آ جاتا ہے، وہ اس کا متبادل ہوگا، اور اب جو اونر ہے وہ اس سے کرایہ وصول کرے گا۔ قانونی اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے قانونی طور پر، اور یہ کرایہ دار اور مالک ہی کا تعلق ہے، لیکن صرف یہ آپس میں جو اعتماد ہے اس کی بنیاد پر یہ معاملہ چلا آ رہا ہے، اور بہت پرانا معاملہ ہے۔ علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنی کتاب کے اندر جو ہے وہ ذکر کیا خلو الحوانیت کے عنوان سے۔ حوانیت حانوت کی جمع تھی، اس دکان کو کہتے ہیں، اور خلو یعنی اس میں مستقل رہنے کا جو حق تھا اس کا۔ تو علامہ شامی کے دور سے چلا آ رہا ہے، اور یہ دمشق سے جو ہے وہ شروع ہوا تھا، اور اس دور کے جو سلطان تھے انہوں نے دمشق کی جو سرزمینیں تھیں جو بیت المقدس کے ارد گرد بھی تھا، بیت المقدس جو آج فلسطین ہے وہ بھی شام ہی کا حصہ تھا، تو وہاں پر یہ سارا سلسلہ وہاں سے شروع ہوا تھا۔ تو علامہ ابن عابدین شامی نے اس کو ذکر کیا۔ اگر آج ہم اپنے پاکستان کی بات کریں تو کراچی کا ہمارا جو یہ اولڈ سٹی ایریا ہے، کھارا در، میٹھا در، موسیٰ لین وغیرہ، یہاں بہت سے مکانات، دکانیں جو ہیں وہ پگڑی کے اوپر ہیں۔ اسی طرح سٹی گورنمنٹ کی بہت سی جو جگہ تھیں وہ بھی جو ہے وہ
پگڑی کے اوپر دی گئی تھیں۔ آج جو جدید وہ بنتی ہیں ان میں تو یہ پگڑی سسٹم کم ہے، لیکن پچھلے دور میں اس کا بہت زیادہ عرف اور عادت جو ہے وہ رہی ہے، اور آج بھی بہرحال ہمارے کراچی کے ایک بہت بڑا طبقہ ہے، علاقہ ہے جس کے اندر یہ پگڑی سسٹم جو ہے وہ موجود ہے۔ اب ہمارے بہت سے علماء نے اسی بنیاد پر اس کو ناجائز قرار دیا کہ یہ پگڑی جو ہے یہ کوئی مال نہیں ہے، یہ صرف ایک حق تھا، مالک نے اپنا یہ حق جو ہے وہ کرایہ دار کو دیا تھا اور اس کا عوض اس نے اس سے وصول کیا۔ تو مفتی وقار الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اسی بنیاد پر پگڑی کے عدم جواز کا فتویٰ دیا کہ یہ جناب مال نہیں، اور مال کی تعریف اس کے اوپر صادق نہیں آتی، تو اس لیے یہ عوض لینا جائز نہیں ہے، اور وہ اس کا مالک نہیں بنے گا، اور مالک مکان جو ہے وہ اس سے خالی کروا سکتا ہے، اور بدلے میں جتنے پیسے لیے ہیں وہ اتنے ہی پیسے اس کو واپس کرے گا۔ یعنی اس کی حیثیت جو ہے وہ ایک قرض کی یا ایک بے فاسد کی یا باطل کی ہے، تو وہ ایک امانت کے طور پر اس کے پاس موجود ہیں، اور باقی جب یہ معاملہ ختم کر رہا ہے تو وہ اس کو اتنے ہی پیسے واپس کرے گا۔ تو جب جو اونر لوگ ہیں ان کو تو بھائی یہ فتویٰ بڑا سوٹ کرتا ہے، وہ تو کہیں اچھا جی پہلے 5 لاکھ تھی، ضرورت تھی، اور یہ بڑے مسائل اس طرح کے پیش آتے ہیں، جب تک معاملہ چل رہا تھا، لیکن جب اب قیمتیں بڑھ گئیں تو آپ کہتے ہیں اچھا جی یہ تو ناجائز معاملہ ہوا تھا، اور اس لیے لاؤ جی ہماری چیز واپس کرو، کیونکہ ہم فتوے بھی اپنی مرضی کے لیتے ہیں، جس میں ہمارا فائدہ ہوتا ہے نا تو وہ فوراً پھر ہمیں شریعت اور اسلام یاد آ جاتا ہے۔ اس سے پہلے وہی ناجائز ہو رہا تھا، اس وقت کسی کے کان پہ کوئی جوں نہیں رینگ رہی تھی، اور سب اس کو مزے سے کر رہے تھے، فتویٰ اس وقت بھی موجود تھا، لیکن جب اپنا فائدہ نظر آ رہا ہے تو پھر وہ پگڑی کی بے پگڑی کی بے تو ناجائز کا یہ جناب ہے، تو مفتی وقار الدین صاحب کا فتویٰ موجود ہے، تو جناب اگر آپ اس فتوے پہ عمل کر رہے تھے تو اس وقت بھی آپ کو عمل کرنا چاہیے تھا۔ تو لیکن بہرحال اب میری رائے تو یہ ہے، اور میں اسی پر فتویٰ دیتا ہوں، اور ہمارے کئی علماء بھی اسی پر فتویٰ دیتے ہیں، جس میں مفتی ابراہیم قادری صاحب سکھر والے مفتی اعظم سندھ جو ہیں، اور ہمارے شہر کے بہت بڑے مفتی ہیں مفتی الیاس رضوی صاحب دامت ظل العالی، تو وہ بھی قولاً جو ہے وہ اس کے جواز کا ہی قول کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ میں تو اس پگڑی کے جواز کا فتویٰ دیتا ہوں، اور اس کی بنیاد وہی عرف خاص کے اوپر رکھ کر کہ جب اتنے سارے ہمارے یہاں پر یہ حقوق کی بے ہو رہی ہیں، تو یہ پگڑی کی بھی ایک حق ہی کی بے ہے، اگر وہ جائز ہیں تو یہ بھی جائز ہوگی، یہ نہیں ہے کہ جناب یہ ناجائز اور وہ باقی سارے جائز، ناجائز ہوں گے تو سب ناجائز ہوں گے، جائز ہوں گے تو سب جائز ہوں گے، تو اس لیے پگڑی کی بے بھی جو ہے کیونکہ حقوق کی بے سے اس کا تعلق ہے، تو اس لیے اس کو بے بھی جو ہے وہ جائز قرار دی جائے گی۔ ہاں اب اس میں کچھ چیزیں ہیں جو پگڑی کی بے کے حوالے سے، کہ اب کیا ہوتا ہے کہ رسید پلٹائی کے نام پر مالک جو ہے وہ پھر کچھ % وصول کرتا ہے، تو اس کا یہ لینا درست نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ اپنا جب ایک حق بیچ چکا ہے اور اس کا عوض لے چکا ہے، تو اب جو نیا کرایہ دار اگر آیا تو اس سے وہ صرف رسید پلٹائی کے نام پر جو کچھ % وصول کر رہا ہے، تو یہ اب ایک رشوت کے قبیل سے آئے گا کہ یہ اس کی ذمہ داری تھی کہ نئے کرایہ دار کے نام کی پرچی جاری کرتا، رسید اس کے نام سے بناتا کرائے کی، تو یہ اس کو بلیک میل کرتا ہے کہ نہیں جی میں تو نہیں کروں گا جب تک کہ آپ مجھے اتنی رقم نہیں دو گے، تو اس لیے جو ہے یہ اس کا لینا جو ہے وہ شرعی طور پہ درست نہیں ہوگا۔ ہاں اگر وہ اپنی ملکیت میں کوئی چیز کا اضافہ کر دیتا ہے، کوئی رنگ و روغن کرائے، کچھ تھوڑا سا ذرا پنکھے ونکھے لگوا دے، کوئی الماریاں بنوا دے، کچھ اس طرح کی تعمیرات کروا دیتا ہے، اور اس کے عوض پھر وہ لیتا ہے کہ جی میں نے یہ کام کروایا اس لیے آپ مجھے اس کا یہ عوض دیں، تو پھر اس کے جواز کی ایک صورت بن سکتی ہے۔ ہاں اگر یہ معاملہ وقف کے اندر ہو تو علامہ ابن عابدین شامی نے پھر وقف کے اندر اس کے جواز کا قول کیا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وقف کی جو چیز کرائے پہ دی جائے گی اس کی اجرت مثل ملنا ضروری ہے، اور عام طور پر یہ پگڑی کی جو دکانیں ہوتی ہیں ان کا کرایہ اجرت مثل سے کم ہوتا ہے، جو مارکیٹ میں رائج کرایہ ہوتا ہے اس کے مقابلے میں کم ہے۔ جیسے ہماری میمن مسجد ہے بولڈن مارکیٹ والی، تو یہ پوری کپڑا مارکیٹ جو ہے اس کی تقریباً 250-300 کے قریب دکانیں ہیں، وہ میمن مسجد کی ملکیت میں ہے۔ اب وہاں جو کرایہ آتا ہے 1000 1200 1500 روپے کرایہ، حالانکہ اسی دکان کی جو ویلیو اگر آپ لگائیں گے تو 5-5 کروڑ روپے کی دکان ہے۔ اب 5 کروڑ روپے کی دکان، جگہ مسجد کی، وقف کی جگہ، اور اس کا کرایہ وہ 1000-1500 روپے دے رہے ہیں، 2000 روپے دے رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، مفت کے اندر بیٹھے ہوں۔ تو اب یہ ظاہر ہے کہ اجرت مثل سے کم پہ ہے۔ ویسے تو اب آئیڈیل صورت تو یہ ہے کہ وقف کی ان جگہوں کو خالی کرایا جائے اور ان کی جو ویلیو بنتی ہے اس کے حساب سے کچھ ان کو دے دلا کر معاملے کو ختم کیا جائے، لیکن اس میں پھر قانونی معاملات ہیں۔ ہمارے ملک کا عدلیہ کا نظام ایسا ہی ہے، سب کو پتہ ہے کہ مراعات لینے میں تو ہم ٹاپ 10 کے اندر آتے ہیں، ہمارے جج صاحبان جو ہیں،
لیکن انصاف دینے کے معاملے میں نیچے سے آخری 10 کے اندر آتے ہیں بس. تو المیہ ہے بہرحال. تو اب اس کی پیچیدگیاں ہیں، کیس کریں تو پھر وہ پتہ لگ رہا ہے سالوں برسوں گزر گئے، اور بعض اوقات تو دہائیاں بھی گزر جاتی ہیں. بچہ کیس کرتا ہے وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، اور دادا نے کیس کیا تو پوتا جو ہے وہ اس کا فیصلہ سنتا ہے کہ اچھا جی دادا جی نے کیس کیا تھا، اب اس کا فیصلہ آپ کے حق میں یہ آیا یا آپ کے مخالف آیا. تو جوتیاں گھس جاتی ہیں لوگوں کی انہی کیسوں میں، برباد ہو جاتے ہیں سب. اور یہ ہمارا اس کو عدلیہ کہنا بھی جو ہے نا عدلیہ کی توہین ہے. تو بہرحال یہ ایک برٹش نظام ہے جو چلا آ رہا ہے، اور جو اہل ثروت ہیں، ہماری جو صاحب اقتدار لوگ ہیں، انہوں نے اپنے فائدے کے لیے یہ قانون بنا کے رکھا ہوا ہے جو غریب کی گردن کو پھانس دیتا ہے اور امیر کی گردن کو آزاد کر دیتا ہے. تو ابھی جو موجودہ ملک کی صورتحال چل رہی ہے اس میں بھی سب کے سامنے معاملات موجود ہیں، اور تبصرہ کرنے کی اس پہ زیادہ حاجت نہیں ہے. تو اس لیے اب یہ جو کیا جائے گا تو ظاہر ممکن تو نہیں ہے، ملکی قانون اس طرح کے معاملات میں سپورٹ نہیں کرتا. تو اب یہ جو رسید پلٹائی کے نام پر جو اضافی رقم آ رہی ہے، تو یہ گویا جو اجرت مثل میں کمی ہو رہی تھی یہ اس کی کچھ بھرپائی ہو جائے گی اس سے. تو متولی اس رقم کو لے کر اپنے ذاتی استعمال میں نہیں کرے گا، بلکہ وقف کے جو مسالے ہیں، مسجد ہے یا مدرسہ ہے جو بھی ہے، تو اس کے اندر ہی اس رقم کو خرچ کرے گا، اس کو ذاتی استعمال میں نہیں لے سکتا. علامہ ابن عابدین شامی نے جو ہے وہ یہ تحقیق یہاں پر فرمائی ہے. تو اگر ذاتی پراپرٹی ہے تو وہاں تو رسید پلٹائی لینا جو ہے وہ جائز نہیں ہوگا، اور اگر وقف کی جگہ ہے تو اس میں جو ہے پھر یہ رسید پلٹائی کا معاملہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے، اور وہ وقف کی آمدنی کا حصہ بنایا جائے گا. تو بہرحال یہ حقوق کی جو بے ہے، تو اس میں اس طور کے اوپر جو ہے یہ جو میں نے ساری صورت ٹریڈ مارک کی بے ہے، جتنے بھی یہ معاملات ہیں یہ سب اس قبیل سے آئیں گے، اور یہ لینا جو ہے پھر وہ اس صورت میں جائز ہو جائے گا. بٹ کوئن ان میں سے کسی کے اندر نہیں آتا، کیونکہ بعض لوگوں کو اس وقت بٹ کوئن کا بڑا مسئلہ لگا ہوا ہے، اور کچھ لوگ اس میں ملوث ہیں، اور وہ چاہتے ہیں بس کسی بھی طرح اس کا جواز کا جو ہے وہ قول کیا جائے. تو ابھی تک اس کے جواز کی بنیاد کوئی بن نہیں رہی ہے. ظاہر ہے کہ ہم کوئی اپنی ذاتی رائے تو نہیں کہہ سکتے، قرآن و حدیث کی جو چیزیں ہمارے سامنے ظاہر ہوں، جو علماء کرام نے ہمیں اصول بیان کیے، ہم اسی کی روشنی میں یہی بات کر سکتے ہیں. تو اگر کوئی جواز کی بات کرتا ہے تو اس کو اس کی ظاہر دلیل دینی پڑتی ہے. کوئی امام اعظم تو ہے نہیں کہ سارے مقلدین بیٹھے ہوں اور کہیں کہ جی امام صاحب نے جو فرمایا حق فرمایا اور بس ہمیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. تو ظاہر ہے کہ ہم سارے مقلدین ہیں، کوئی مجتہدین تو ہے نہیں. تو ہمارا جو بھی کوئی قول ہوگا تو ہمیں اس کی کوئی نہ کوئی بنیاد، کوئی نہ کوئی دلیل جو ہے جو شریعت میں معتبر ہے، علماء کے نزدیک معتبر ہے، وہ پیش کرنی ہوتی ہے. اور ایسی کوئی دلیل ابھی اس وقت کوئی سامنے ہے نہیں. اگر کبھی آگے کوئی چیز سامنے آ گئی تو پھر اس وقت دیکھا جائے گا. ابھی تو فی الوقت یہی معاملہ ہے. تو حقوق کی بے جو ہے وہ جائز ہے عرف عام کی بنیاد پر بھی. اور دوسرا جو ہے وہ اگر علامہ شامی کا قول لے لیں تو اس میں بھی بہت آسانی ہے کہ جو اصالتاً حقوق ہوں گے ان کی عوض لینا جائز ہے، اور جو اصالتاً نہیں ہے ان کی درست نہیں ہے. فلیٹوں کی جو بکنگ وغیرہ آج کل ہوتی ہے، کہ ایک صاحب نے گروپ میں سوال بھی کیا کہ زمین لے کر جو ہے اس کو ابھی زمین خریدی بھی نہیں یا فلیٹ بیچ دی ہے یا اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، تو یہ بے استثناء کہلاتی ہے، جس میں آرڈر پر کوئی چیز تیار کرائی جاتی ہے. اور یہ بے سلم کی قبیل سے ہوتا ہے، جو میں نے بتایا تھا کہ معدوم کی بے دو صورتوں کے اندر جائز ہوتی ہے. ایک جو ہے وہ بے سلم ہوتی ہے، اور دوسری جو ہے وہ بے استثناء ہوتی ہے. تو یہ بے استثناء کے قبیل سے ہے. تو میں نے فلیٹ بک کرا لیا، ابھی فلیٹ جو ہے وہ میرا تیار نہیں ہوا، کیا میں اس کو آگے فروخت کر سکتا ہوں؟ تو ابھی ظاہر ہے کہ جب تک وہ میرے قبضے میں نہیں آیا تو میں اس کو آگے اس طرح تو نہیں بیچ سکتا جیسے مال کی تعریف کے اوپر آ رہا تھا معاملہ. لیکن یہ صلح کے طور پر ہو سکتا ہے. یہی نزول عن الوظائف کی قبیل سے یہ بھی معاملہ بنے گا کہ میں نے بک کرایا تھا، ابھی قبضہ نہیں ہوا، کچھ پیسے میں نے دیے، تو اون کے اوپر یعنی کچھ پیسے میں نے اضافی لے کر جو ہے وہ فلیٹ کا جو ٹرانسفر ہے وہ اس کے نام کروا دیا. تو یہ بھی اسی حقوق کی بے کے قبیل سے آتا ہے، اور اس طور کے اوپر اس کا بھی جواز موجود ہے. تو آج کے درس میں ہم نے ایک تو بیع عطی کے حوالے سے کچھ باتیں کی ہیں، اور ایک جو ہے وہ حقوق کی بے کے حوالے سے باتیں کی ہیں. باقی انشاءاللہ اگلے درس میں پھر ہم دوسرے اسی سے ریلیٹڈ ٹاپک جو ہے وہ اس کو آگے کنٹینیو کریں گے.